پتھروں پہ حملہ بند کرو، بند کرو۔ اگرچہ مودی حکومت اس سے انکار کرتی ہے، انڈین میڈیا کی اہم آوازوں اور مبصرین کے مطابق بھارتی میڈیا اس وقت سیلف سینسرشپ پر مجبور ہے۔ یہ بات رانا ایوب جیسے بھارتی صحافی بخوبی جانتے ہیں، جنہیں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پچھلے کچھ سالوں میں شدید مشکلات اور دباؤ کا سامنا رہا ہے۔ خود رانا ایوب کو ہر طرح سے ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے پر اکسایا گیا۔ جب انڈیا کے ہوم منسٹر امت شاہ میری تحقیقات سے مجرم ثابت ہو کر 2010 میں جیل بھیجے گئے، تب سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے 8 ماہ اپنے جسم پر 8 کیمرے لگا کر انڈر کور رہ کر کام کیا تھا، اور پھر جب میری رپورٹ چھپی تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد سے مجھے کوئی بھی ملازمت پر نہیں رکھتا، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے رکھا تو حکومت کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں پچھلے 5 سال سے بے روزگار ہوں۔ چونکہ گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر مبنی ان کی تحقیقاتی رپورٹ گجرات فائلز کو کوئی چھاپنے تیار نہیں تھا، انہوں نے اسے کتاب کی صورت میں خود شائع کیا۔ گجرات فائلز میں رانا نے سن 2002 کے قتل عام کے لیے اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ اور بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ نریندر مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین مزید تنگ ہوئی ہے، یہ کہنا ہے رانا کا۔ اس وقت بھارت میں دوسرا بڑا مسئلہ جس سے آپ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہ ہے مسلمان ہونا، کیونکہ حکومت میں ایسی اکثریت موجود ہے جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہی ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جے شری رام نہ کہنے پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں خواتین کے لیے حالات اور بھی مشکل ہیں، کیونکہ انڈیا اور پاکستان جیسے معاشروں میں خواتین صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ویمنز فاؤنڈیشن کی الیسا لیز منیوز ان کی بات کی تائید کرتی ہیں۔ چاہے برازیل ہو، کولمبیا، انڈیا یا ایشیا، ہم دنیا بھر سے خواتین صحافیوں کی آواز سنتے ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے روزانہ کے کام کا حصہ ہے۔ ہم اس خیال کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظلم معمول کی بات ہے اور ان کی ملازمت کا حصہ ہے۔ رانا ایوب کے خیال میں پاکستان اور بھارت دونوں ہی ملک عدم برداشت میں ایک دوسرے کا عکس ہیں، کیونکہ دونوں ہی اپنی اقلیتوں کو انسانیت کے تحت درجہ نہیں دیتے، اور ان کی رائے میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا کر، تمام ٹی وی کو بند کر کے، پورے شہر میں کرفیو لگا کر اور جمہوری رہنماؤں کو حراست میں ڈال کر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں تک مجھے پتا ہے ایک ہلاکت وہاں ہوئی ہے، لیکن کشمیری کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں کشمیر میں عید 13 تاریخ کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی سرکار کرفیو نرم کرے گی۔ رانا کہتی ہیں کشمیریوں کے لیے حالات پہلے ہی انتہائی مشکل ہیں اور مزید مشکل ہوں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔